بھائی نعرہ ہی لگاؤ گے کہ تقریر بھی سنو گے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ ونکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و سامان مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم پشت من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگیر داندے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز ذوی احترام ذوی احتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل عزت ماں پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و ادب کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوش بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا الحمدللہ آج کی یہ خوبصورت محفل خانقاہ بخاریہ کے زیر اہتمام عرس بخاری کے موقع پر صاحب سجادہ حضرت پیر سید سیف الحسن صاحب
बुखारी मुद्दज़िल्लहुल आली ने उलमाए किराम और मशाइख इज़ाम को बड़ी तादाद में मुंतखब किया, मदऊ किया, और मुझसे पेशतर आपने मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हाफिज़ एहसान कादरी साहब से उनका खिताब समात कर लिया है, और शायद मेरे बाद भी आपको आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सुनना है। थोड़ी देर के लिए जितना वक्त मुझे दिया गया है उसको लेकर कुछ आपकी खिदमत में अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम के फरामीर पेश करने की सआदत हासिल की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत देर तक कोई आपका वक्त लेना मंजूर नहीं है, जितनी देर तक आप थोड़ी देर में सुनेंगे बस उतना ही आपको सुनाया जाएगा, लेकिन आपकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। ये बुजुर्गान दीन के जो उर्स की महफिलें होती हैं, आरास की जो महफिलें होती हैं, उसमें आपको जमा करने का एक मकसद होता है, और वो मकसद क्या है कि जिन नुकूश पर चलकर, जिस रास्ते पर चलकर ये लोग अल्लाह वाले बने हैं, अल्लाह के वली बने हैं, वो रास्ता आपको भी दिखाया जाए और वो भूला हुआ सबक आपको, हम सबको याद दिलाया जाए। ये जो उर्स होते हैं ये सब के उर्स नहीं होते, उर्स सिर्फ अहले जन्नत के हुआ करते हैं, उर्स जन्नती लोगों के हुआ करते हैं। और जन्नत का रास्ता क्या है, जन्नत का रास्ता कौन सा रास्ता है? अब तक यकीनन हमारे शोरा ने आपको जन्नत का रास्ता दिखाया होगा, मुझसे पेशरू खुतबा ने भी आपको जन्नत का रास्ता बताया होगा, लेकिन अल्लाह के कुरान की रोशनी में सिर्फ एक पॉइंट आपको जन्नत में जाने का मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंतहाई आसान है, जन्नत मिलेगी। और जन्नत मिलने के लिए क्या तरीका है, जन्नत मिलने के लिए कौन सा रास्ता है? जन्नत उतनी मुश्किल नहीं है जितना बदअकीदों ने बता दिया, और जन्नत उतनी आसान भी नहीं है जितना हमारे शोरा ने बता दिया। इतना भी आसान जन्नत नहीं जिसपे शायरी में जन्नत बताई जाती है, और उतनी मुश्किल भी नहीं जो लोगों के बदअकीदों की महफिलों में बताई जाती है। इस्लाम मजहब एतदाल है, कितना आसान है जन्नत में जाना। तो कुरान ही रास्ता बताता है, अल्लाह ही रास्ता बताता है। जन्नत में जाने का रास्ता क्या है? तो कुरान कहता है इन तजतनिबु कबाइरा मा तुनहौना अन, जो गुनाह कबीरा से बच गया, जिसने अपने आप को गुनाह कबीरा से रोक लिया, यानी बड़े गुनाह, जिन गुनाहों को अल्लाह ने हराम किया है, जिन गुनाहों से बचने का हुक्म दिया है, जिन गुनाहों से रुकने का हुक्म दिया है, कुरान कहता है अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे, अगर तुम गुनाह कबीरा से बचोगे, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है मा तुनहौना अन व नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे तो हम तुम्हारे छोटे गुनाहों को यूं ही माफ कर देंगे, और तुम्हें इज्जत का ठिकाना जिसे जन्नत कहते हैं उस जन्नत के अंदर हम तुमको दाखिल कर देंगे। नारे तकबीर। ये किसका वादा है? ये अल्लाह का वादा है। बचना किससे है? सिर्फ बड़े गुनाहों से बचना है, गुनाह कबीरा से बचना है। गुनाह कबीरा से बचना तुम्हारा काम है। मेरा अल्लाह का वादा सच्चा है, मेरे रब का वादा सच्चा है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मीआद, अल्लाह का वादा झूठा नहीं होता, अल्लाह का वादा सच्चा है। वो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, वो अपने वादे को पूरा करता है। अब आइए यहाँ सुनना ये है बड़े गुनाह क्या है, गुनाह कबीरा क्या है। थोड़ा अगर वक्त में जितनी गुंजाइश है कुछ गुनाह कबीरा आपके सामने पढ़ता हूँ, और आज से हम अहद करेंगे, मैं भी अहद करूँ, आप भी अहद करें कि हम सब बड़े गुनाहों से बचेंगे। मेरे भाइयों, जन्नत में सब जाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी माजरत के साथ अच्छी तरह याद रखना, अगर मेरा दामन पकड़ोगे तो जन्नत नहीं मिलने वाली जब तक कुरान का दामन ना पकड़ो। अगर पीर का दामन पकड़ोगे तो जन्नत नहीं मिलने वाली जब तक कुरान का दामन ना पकड़ो। याद रखना, सच्चा पीर वही है जो कुरान की तालीम बताता है। अगर कोई ये कहे कि जो जी में आए करो मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगा, तो याद रखना किसी की तबीयत नहीं चलेगी, सिर्फ कुरान और सुन्नत की तालीम हमें जन्नत में लेकर
کے جائے گی. اور یاد رکھنا ہمارے جتنے پیر ہیں صدیق اکبر سے لے کر آج تک کے مشائخ تک سب نے ہمیں قرآن کا راستہ بتایا, سب نے ہمیں حدیث کا راستہ بتایا. اچھی طرح یاد رکھنا ہزاروں کی تعداد میں عرس کے نام پہ جمع ہونے والوں, میری قوم کے جوانوں, آج کتنا اچھا دن ہے, آج کتنی اچھی رات ہے. اتنے لوگ کس کو ملتے ہیں, اتنے لوگ کہاں آتے ہیں؟ اور ایک بات آپ کو بتا دوں, جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. یہاں تو ہزاروں لوگ جمع ہیں. اللہ اکبر. زمین کے اندر کے اولیاء تو موجود ہے, زمین کے اوپر کے اولیاء بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. اگر ہم یوں ہی آ کر یوں ہی چلے گئے اور ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ نہ سیکھا, ہم نے قرآن اور حدیث کی تعلیم نہ سیکھا, تو یاد رکھنا جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے. بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی بندہ پیاسا ہو اور دریا کے کنارے بھی پیاسا ہی رہے, تو اس کی محرومی کا عالم کیا ہوگا. تو آئیے گناہ کبیرہ سے بچنا ہے. آج ایک نعرہ لے کر جائیں, گناہ کبیرہ سے بچنا ہے. کبیرہ مطلب بڑا, بڑے گناہوں سے بچنا ہے. ویسے تو ایک بات عرض کر دوں, کوئی گناہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں, اس لیے کہ یاد رکھنا کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی کرنا مت, کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی کرنا مت. اس لیے کہ جب وہ ٹھوکر جو لگا کرتی ہے وہ پہاڑوں سے نہیں لگتی, بلکہ ٹھوکر ہمیشہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے لگا کرتی ہے. اس لیے ہو سکتا ہے آپ نے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے کیا اور وہی گناہ آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے, وہی گناہ آپ کے جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے. اللہ اکبر. اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کبھی مت چھوڑنا, اس لیے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آؤ آج جنتی بننے کا طریقہ ہمیں قرآن میں اللہ نے بتایا ہے. بڑے گناہوں سے بچو اللہ کے لیے, اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے. یاد رکھنا میرے بھائیوں, ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن گناہ کبیرہ سے یعنی بڑے گناہ سے بچتے نہیں. تو آئیے وہ بڑے گناہ کیا ہے, ان میں سے چند گناہ پڑھ دیے جاتے ہیں. آئیے جو گناہ کبیرہ ہے یعنی بڑے گناہ ہے, ان بڑے گناہوں کے اندر ایک گناہ یہ ہے, کیا بد نظری کرنا, یعنی کسی عورت پر کسی مرد کا پاپ کی نظر ڈالنا, غلط نظر ڈالنا, بد نظری کا شکار ہونا. اللہ اکبر. اور کسی عورت کا کسی مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھنا, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے میرے محبوب آپ ایمان والوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. یاد رکھنا اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرو. آج فلمیں دیکھ کر, سیریل دیکھ کر لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے, چکر مکر چلتے ہیں, گندی فلمیں دیکھتے ہیں, گندی پکچریں دیکھتے ہیں. کوئی عورت سامنے آ جائے, بلکہ اب تو حالات اتنے گندے ہو چکے ہیں, حالات اتنے برے ہو چکے ہیں, محلے میں کوئی لڑکی محلے میں پڑوس کی اگر نظروں سے اگر گزر جائے تو اس پر بھی پاپ کی نظر ڈالتے ہیں, اس پر بھی گندی نظر ڈالتے ہیں. سن لو, اپنی آنکھوں کو آوارہ نہ کرو, اپنی آنکھوں کو پاپی نہ کرو. مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں اچھی طرح سے سن لو, میرے اور تمہارے سچے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہوگا, جس مرد نے کسی عورت کو گندی نظر سے دیکھا ہوگا, یا کسی عورت نے کسی مرد کو گندی نظر سے دیکھا ہوگا, میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں اس کی آنکھوں میں ڈالی جائے گی. یہ جہنم کی آگ کیا ہے, یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے. جہنم کی آگ کیا ہے, اللہ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ, یعنی اللہ اکبر 69 درجہ زیادہ, 69 درجہ زیادہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ تیز و ترار ہے. یعنی کہ دنیا کی آگ کو اگر 69 درجہ ایسے ہی حرارت اور بڑھائی جائے تو کتنی تپش ہوگی, کتنی حرارت ہوگی. اللہ کے سچے نبی غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ میں دنیا
کی آگ سے ان 70 درجہ زیادہ حرارت ہے، یعنی کہ جہنم کی آگ کو اللہ اکبر 70 مرتبہ جب رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے تب کہیں جا کر کے دنیا کی آگ بنی ہے۔ آپ اندازہ کریں دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے، تو اس سے ان 70 درجہ زیادہ جو آگ میں حرارت ہوگی، جو آگ میں تپش ہوگی، اس کی حرارت کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں عورتوں کو گندی نظر سے دیکھنے والے، عورتوں کو پاک کی نظر سے دیکھنے والے، ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ میری قوم کے جوانوں، یہ گناہ بے لذت کیوں کرتے ہو؟ کسی لڑکی پر نظر پڑے تو اس کو بہن کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر بڑی ہو تو اس کو ماں کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر چھوٹی ہو تو اس کو بیٹی کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہر عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ہر عورت کو گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ سن لو، جس کی آنکھیں اتنی کمزور ہو، جس کی آنکھیں اتنی نازک ہو، اگر ہمارا پلک کا بال ٹوٹ کر ہماری آنکھ میں آ جائے تو بتاؤ ہم اس کو برداشت کر پاتے ہیں؟ اپنی ہی پلک کا بال اگر اپنی آنکھ میں ٹوٹ کر کے آئے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ عورتوں کو پاک کی نظر سے دیکھنے والوں، جب تمہاری آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی اس وقت ان آنکھوں کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ اگر امی یا بہن پیاز کاٹ رہی ہو اور کٹتی ہوئی پیاز کے ننھے ننھے ذرات جو نظر بھی نہیں آتے، اگر وہ پیاز کا ذرہ ہماری آنکھ میں چلا جائے تو بتاؤ کیا ہماری آنکھ اس کو برداشت کر پاتی ہے؟ نہیں کر پاتی نا۔ وہ پیاز کا ذرہ جو نظر بھی نہیں آتا اگر وہ آنکھ میں چلا جائے تو آنکھیں ہماری اتنی کمزور ہیں، آنکھیں ہماری اتنی نازک ہیں کہ نظر نہ آنے والا وہ ذرہ آنکھوں کو رلا دیتا ہے، آنکھوں کو لال کر دیتا ہے، آنکھوں کو سرخ کر دیتا ہے۔ بتاؤ جب پیاز کے ننھے ذرات ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی تو جہنم کی آگ کی سلاخیں ہماری آنکھیں کیسے برداشت کر سکے گی؟ دنیا کے اندر جوانی کی رنگ ریلیوں میں، دنیا کے اندر جوانی کی موج مستیوں میں لڑکیوں کے ساتھ حرام تعلقات بنانے والوں، ناجائز تعلقات بنانے والوں، کبھی غور کیا صرف دیکھنے پر اتنا بڑا وبال ہے، صرف دیکھنے پر اتنا بڑا عذاب ہے کہ جہنم کی آگ میں سلاخیں ڈالی جائے گی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں تو جو کسی کے ساتھ بدکاری کرے، کسی کے ساتھ زنا کرے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ اب اس کا انجام بھی ذرا سن لیں، اس لیے کہ آج زنا کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے، آج بدکاری کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے۔ سن لو، اللہ اکبر، لڑکیوں سے دوستی رچانے والوں، اللہ اللہ، اگر آج کوئی نوجوان لڑکا کسی لڑکی سے تعلقات قائم نہ کرے، اس سے ناجائز دوستی نہ کرے تو دوست اس کو تانا دیتے ہیں کہ تو مرد نہیں ہے، تو بیکورڈ ہے، تجھے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں۔ ارے نادان، وہ زندگی کیا جس میں لڑکی کی دوستی نہیں؟ ابھی جوانی میں ہوج موج کر لو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اچھی طرح سن لو، جو جوانی میں گندگی کرتے ہیں، جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں، جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں، یاد رکھنا جو اللہ طاقت دینے والا ہے وہ اللہ طاقت چھیننے والا بھی ہے۔ جوانی کے نشے میں میرے اللہ کو اعلان جنگ کا چیلنج کرنے والوں، جو طاقت دینا جانتا ہے وہ طاقت چھیننا بھی جانتا ہے۔ جوانی کے نشے میں اگر پاپ کے شیش میں تعمیر کرو گے تو اللہ اکبر، جو اپنی جوانی کو گناہوں میں گزارتے ہیں خدا ان کا بڑھاپا اتنا عبرتناک بنا دیتا ہے، خدا ان کا بڑھاپا اتنا بدترین بنا دیتا ہے کہ وہ موت مانگتے ہیں تو بھی ان کو موت نہیں آتی، وہ پیر رگڑتے ہیں اور موت طلب کرتے ہیں اور رو رو کر کے چھپ چھپ کر رو رو کر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا جو ہم اتنا تباہ ہو رہے ہیں، ہم اتنا برباد ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا، دولت کا نشہ ہو یا جوانی کا نشہ ہو یا طاقت و قوت کا نشہ ہو، اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والوں، دن کے اجالے میں گناہ کرنے والوں، تنہائی میں گناہ کرنے والوں، سن لو، ہم کسی ایسے خدا کو نہیں مانتے جو مٹی اور پتھر کا ہے، ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں جو ہماری شہرت سے زیادہ
ہے. قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اس اللہ سے ڈرو. آپ کیا سمجھتے ہو فرعون کو اللہ نے دولت دی لیکن فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی. اللہ نے اسے مہلت دی, اس نے نافرمانی کی. اللہ نے اسے مہلت دی, اس نے اللہ کی نافرمانی کی. کیا دن آیا اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا. اللہ نے اس کو دریا میں ڈبو دیا اور اس کی لاش کو جب دریا نے نکال کر کے پھینک دیا تو کتے بھی اس کی لاش کو کھانے کے لیے تیار نہ تھے. کتے بھی اس کی لاش کو کھانے کے لیے تیار نہ تھے. اور آج تک فرعون کی لاش ایک میوزیم کے اندر پڑی ہوئی ہے. نہ اس کو کفن نصیب ہے, نہ اس کو قبر نصیب ہے. کیا آپ یہی چاہتے ہیں؟ فرعون کی لاش ہر دولت مند کو پکار پکار کر عبرت کی دعوت دے رہی ہے. اگر دولت کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرے گا تو میرا انجام دیکھ لے. ارے تو کسی فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے, تو کسی کارخانے کا مالک ہو سکتا ہے, تو کسی کھیت اور کھلیان کا مالک ہو سکتا ہے. فرعون تو اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا, لیکن اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود بھی اس کو نہ کفن نصیب ہو سکا, نہ اس کو دفن نصیب ہو سکا. اس سے کیا پتا چلا؟ گناہ مت کرو, جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. یاد رکھنا, گناہ کر کے انسان کو لذت تو مل سکتی ہے لیکن گناہ کر کے انسان کو عزت نہیں مل سکتی. چند لمحے کی لذت کے لیے آخرت کی عزت کو تباہ نہ کرو. ایک دن مرنا ہے میرے بھائی. روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے, روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے. کچھ تو آخرت کا خیال کرو. اب کیا گناہ ہی رہ گئے ہیں؟ اللہ اکبر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, بات دور نہ نکلے, مجھے جلدی سے اپنے بات کو مکمل کرنا ہے. حضرت حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا قیامت کے دن اس کے وجود پر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے. جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص جب اس کے وجود پر رکھی جائے گی. یہ میں اپنی طرف سے لے کے رہا ہوں. اس حدیث کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اللہ اکبر. جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص جب اس کے بدن پر پہنائی جائے گی تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی, اس کی ہڈیاں ٹوٹ کر بکھر جائے گی. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں نا میرے بھائیوں, کیا ہمارے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنے؟ اللہ. ابھی سردی کے دن ہے. جو انسان کا بدن سردی برداشت نہ کر سکے, جو انسان کا بدن مئی کی گرمی برداشت نہ کر سکے, وہ انسان کا بدن اللہ اکبر وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ اللہ. اس لیے گناہ کبیرہ سے بچو, بڑے گناہوں سے بچو. یقیناً زندگی میں کبھی ایک موقع ایسا آتا ہے انسان پر کہ آپ گناہ کرنا چاہیں گے, گناہ کا پورا ماحول ہوگا, کوئی روکنے والا نہ ہوگا, کوئی ٹوکنے والا نہ ہوگا, کوئی منع کرنے والا نہ ہوگا. لیکن یاد رکھنا, یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دینا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, بس یہ سوچ کر اللہ دیکھ رہا ہے. یاد رکھیں, اپنے جیسا انسان دیکھے ہم گناہ نہیں کرتے, اللہ دیکھ رہا ہے ہم گناہ کیوں کرتے ہیں. اپنے ابا دیکھیں, ہم ان کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے, اللہ دیکھ رہا ہے. زنا کیسے کر لیتے ہیں, اللہ اکبر. پیر صاحب دیکھ رہے ہیں تو کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پیتے, اور اللہ دیکھ رہا ہے تو بدکاری کر لیتے ہیں. یعنی کہ انسان جتنا اپنے پیر کا احترام کرتا ہے اتنا بھی اللہ کی عزت نہیں کرتے, اتنا بھی اللہ کا احترام نہیں کرتے. قرآن اسی لیے تو کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری, کہ تم نے اللہ کی ایسی عزت نہیں کی, تم نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اپنے جیسا انسان دیکھے. بلکہ بڑھ کے کہوں, اگر کسی آفس پر لگا ہوا ہو کہ آپ CCTV کیمرے کی زد میں ہیں, یعنی CCTV کیمرے یہاں لگے ہوئے ہیں, تو آدمی گٹکا کھا کر وہاں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں CCTV کیمرے کی زد میں ہوں. اگر پان کھانے والا پان کھا رہا ہے اور CCTV کیمرے کی زد میں ہو تو اللہ اکبر, آدمی پان کو وہاں نہیں تھوکتا. کیوں؟ اس لیے کہ CCTV
कैमरे की जद में है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की जद में हो तो ये जरूर देखा जाएगा कि अमीरुल कादरी ऑफिस पे चढ़ते हुए क्या कर रहा था, उतरते हुए क्या कर रहा था। ऐ नादान इंसान, अपने जैसे इंसान के लगाए हुए कैमरे के सामने तू है तो तू इतनी एहतियात कर रहा है कि तू पान को भी नहीं थूक रहा है, तू गुटके को भी नहीं थूक रहा है, और तुझे हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा, आठों पहर, 24 घंटा तेरा अल्लाह तुझे देख रहा है। क्या ख्याल है तेरा? इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुझ पर कड़ी निगरानी कर रहा है। अल्लाह अकबर। आइए आपको बताऊं, एक मर्तबा मेरे और आपके आका सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जहन्नम के अंदर एक वादी है। अब जरा तवज्जो से सुनना, दूसरे कबीरा गुनाह की तरफ आते हैं और तीसरे इसमें 2 गुनाहों का जिक्र होगा। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जहन्नम में एक वादी है। उस वादी का हाल ये है कि एक दिन में 5 मर्तबा जहन्नम भी उससे पनाह मांगता है। यानी जहन्नम भी जिससे पनाह मांगे, एक ऐसी वादी जहन्नम में मौजूद है। आग जिससे पनाह मांगे वो कैसी आग होगी, जहन्नम जिससे पनाह मांगे वो कैसी जहन्नम होगी। मैं अपने एक एक रिवायत का जिम्मेदार हूं, जो बयान कर रहा हूं, आप उससे हवाला ले सकते हैं। मैं कोई हवा में गिरा नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई आपको मोबाइल का आराई नहीं कर रहा हूं। अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे। मेरी माँ और बहनें भी हजारों की तादाद में मौजूद हैं, सब दिल के कानों से सुनो। अल्लाह अकबर। हजरते अल्लाह मुस्तफा करीम रऊफ और रहीम गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है जिससे जहन्नम भी एक दिन में 5 मर्तबा अल्लाह की पनाह मांगता है। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका फरमाते हैं, उस जहन्नम की वादी की हरारत और गर्मी ये है, तपिश ये है कि उसके अंदर अगर पहाड़ भी डाल दिए जाएं तो पहाड़ भी पिघल जाएं। यानी जहन्नम उससे 5 बार पनाह मांगे, ऐसी वादी है, और उसमें अगर पहाड़ डाले जाएं तो पहाड़ भी पिघल जाएं। सहाबे किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे और जिससे एक दिन में 5 मर्तबा जहन्नम पनाह मांगता है। हुजूर, उस वादी में किसको डाला जाएगा, उसमें किसको रखा जाएगा, वो किसका ठिकाना होगा? तो मेरे आका फरमाते 2 लोगों का ठिकाना होगा, जिससे 5 बार जहन्नम पनाह मांगे और जिसमें पहाड़ भी पिघल जाए, उसमें 2 लोग डाले जाएंगे। नंबर 1, हराम खाने वाला, हराम लुक्मा खाने वाला। हराम लुक्मा मतलब जुआ खेलता है, उसके पैसे से खुद खाता है, बच्चों को खिलाता है। सट्टा खेलता है, शराब का धंधा करता है, सूद का, ब्याज का, इंटरेस्ट का धंधा करता है। आप जानते वो उसमें डाला जाएगा जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे। हराम मत खाओ। कोई सोचे मेरी तो किराना की दुकान है, मैं तो हलाल कमाता हूं। अगर किराना दुकान पे भी झूठ बोल के सौदा बेचते हो, वो भी हराम है। दूध में पानी मिलाते हो, हराम है। तेल में मिलावट करते हो, हराम है। धोखा देकर कारोबार करते हो, हराम है। सुन लो, हराम न कमाओ। अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया है। क्या लिख दिया है? कि अल्लाह तुम्हें दौलत कितनी देगा, माल कितना देगा। याद रखना, हराम से मत कमाओ। अगर हलाल से कमाओगे तो भी उतना ही मिलेगा, और हराम से कमाओगे तो भी उतना ही मिलेगा। तकदीर से ज्यादा वक्त से पहले न किसी को मिला है, न किसी को मिल सकता है। हलाल कमाओ, हलाल। उसमें क्या है देखो, हलाल में बरकत है। हलाल देर से आता है, हलाल कम आता है, लेकिन बरकत अल्लाह ने रखी है। और हराम ज्यादा आता है, जल्दी आता है, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। एक आसान मिसाल से आपको समझाऊं, देखो और गौर करो। अल्लाह अकबर। कि कुत्ते कितने बच्चे पैदा करता है? कुत्ते के कितने बच्चे होते हैं? एक साल में 12, 14 बच्चे होते हैं। लेकिन क्या आपने हर घर के दरवाजे पे कुत्ते को देखा है? हालांकि दुनिया के कोई मजहब का आदमी कुत्ता नहीं खाता, दुनिया के कोई मसलक का आदमी कुत्ता नहीं खाता, लेकिन कुत्ते 12 पैदा हो, साल में 14 पैदा हो, हर दरवाजे पे नजर नहीं आते। और कुत्तों का रेवड़ कभी नजर नहीं आता। कुत्ता तन्हा चलता है, या 2, 4, 6 जमा हो जाए तो अलग बात है, मगर कुर्बान जाए, बकरी 2 पैदा
ہے، بنگال والے بھی ذبح کر رہے ہیں، ایران والے بھی ذبح کر رہے ہیں، یمن والے بھی ذبح کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ذبح ہو رہی ہے، لیکن ہر دروازے پر بھی نظر آ رہی ہے، اور جنگل میں ریوڑ بھی نظر آ رہا ہے، آتی ہوئی کم نظر آتی ہے، لیکن اتنی زیادہ ہے کیوں؟ تو تمہارا ایمان گواہی دے گا۔ کتے کو اللہ نے حرام کیا ہے، اس میں برکت نہیں ہے، بکری کو حلال کیا ہے، اللہ نے اس میں برکت عطا کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، قانون مصطفیٰ، فیضان بخاری، علامہ امین القادری، مسلک اعلی حضرت۔ کتا ذبح کرنے والا کوئی مذہب نہیں، اور بکری کم و بیش ہر مذہب میں ذبح ہو رہی ہے، لیکن اللہ برکت کتنی دے رہا ہے؟ اس لیے اگر برکت چاہتے ہو تو حلال کی طرف ہو، تھوڑا آئے گا تھوڑا، لیکن برکت زیادہ ہوگی۔ ایک اور بات عرض کروں، اللہ جس سے ناراض اس میں برکت نہیں، اور اللہ جس سے راضی اس میں برکت۔ توجہ ہے آپ کی، دھیان ہے آپ کا۔ دیکھو یزید، اللہ اس سے ناراض تھا، یزید 14 بیٹے چھوڑ کے مرا، اور ایک روایت کے مطابق 8 چھوڑ کے مرا، لیکن یزید کی نسل نظر نہیں آتی، کیونکہ اللہ اس سے ناراض تھا، اور حسین سے اللہ راضی ہے۔ ایک بیٹا چھوڑ کر دنیا سے گئے، آج مسلمانوں کا کوئی محلہ نہیں ہے جہاں پہ اولاد حسین موجود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، سید امین القادری، سید امین القادری، فیضان امام حسین، فیضان امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ 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 واہ۔ مسلمانوں کا کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں اولاد حسین موجود نہ ہو۔ ارے بنگال کے استحاط میں بھی یہ سادات بخاری اولاد حسین۔ عراق جاؤ تو شیخ رفاعی اولاد حسین، بغداد جاؤ تو شیخ عبد القادر جیلانی اولاد حسین، کیونکہ وہ حسنی بھی ہے، وہ حسینی بھی ہے۔ غریب نواز اولاد حسین ہے، بختیار کاکی اولاد حسین ہے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء اولاد حسین ہے، خواجہ عثمان ہارونی اولاد حسین ہے۔ کیا پتا چلا؟ جس سے اللہ راضی رہتا ہے اس میں برکت دیتا ہے۔ حلال کماؤ، تمہاری نسلیں بیٹھ کے کھاؤ۔ جب اللہ برکت دے تو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہیں نہیں میری روزی پہ کسی نے جادو کر دی، کسی نے جادو کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہمارے کرتوت کا جادو اتنا خطرناک ہے، ہمارے گناہوں کا جادو اتنا خطرناک ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ کہا مولانا صاحب، سید صاحب، پیر صاحب 30 سال ہو گئے بیٹی کو رشتہ نہیں آتا۔ میں نے کہا پاپ کرنا چھوڑ دے۔ یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، اور کام کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اگر گھر میں بیٹھی بغیر رشتے کی لڑکوں کی کمی نہیں ہے، گناہ کرنا چھوڑ میری بہن، تجھے ایسے گھر کا رشتہ آئے گا نیکی کی برکت سے تیرا گمان بھی نہیں جائے گا۔ اب آپ کو لگے گا کہ یہ مولوی لوگ کو بلایا تقریر کے لیے کچھ بھی بول کے جا رہے، دلیل پیش کرو آپ کو۔ دیکھو اگر نیکی کرو گے تو اتنے اونچے گھرانے کا رشتہ آئے گا تقوی کی وجہ سے، لیکن تقوی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ پتہ چلا اوپر سے تقوی اندر تو خالی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، گردن میں نہیں ہے جو گردن جھکا کے بیٹھتے ہو، گردن نہ جھکاؤ دل جھکاؤ۔ ٹوپیاں خوبصورت نہ پہنو، دل کو خوبصورت بناؤ۔ داڑھی کی تراش خراش پہ توجہ دینے والوں دل پہ توجہ دو، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے متفق علیہ حدیث ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم
अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना माल देखता है, अल्लाह तो तुम्हारे दिल देखता है। दिल, इस दिल में पाप है, पाप दिल में गुनाह है, दिल में जराइम है। अगर बच्चियों को नेक बनने पर अच्छा रिश्ता ना आए, मेरी जबान काटने में कोई चैलेंज के साथ बात करने वाला आदमी नहीं, लेकिन मुझे अपने नबी के फरामीन पे इतना यकीन है। याद रखना, जिस तकवे से अल्लाह मिल सकता है उस तकवे से अच्छा शौहर नहीं मिल सकता। जिस तकवे परहेजगारी से अल्लाह मिल सकता है उससे अच्छी बीवी नहीं मिल सकती। जो अल्लाह तक पहुंचा दे वो बीवी तक नहीं पहुंचा सकता जो अल्लाह तक पहुंचा दे। आपको बताऊं, देखो तकवे की बरकत से अच्छा रिश्ता कैसे है। मैं कोई वजीफे का मुखालिफ नहीं हूं, मैं खुद सिलसिले से वाबस्ता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कादरी बरकाती हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं इमाम अहले सुन्नत का गुलाम हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारा रिश्ता है जिस खानकाए कादरिया बरकातिया से मेरे इमाम का रिश्ता है, मोहब्बत है, हम वहाँ की गुलामी रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, देखिए हमारे बुजुर्गों ने जो बात कही है उसी को तवज्जो। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अल वजीफतुल करीमा में कि फकीर अक्सर वजीफे में वही दुआएं रखता है जो हदीस में है। हाँ, लोग इमाम अहमद रजा कहते हैं बिदती थे, मैंने कहा वो जितना सुन्नत के आमिल थे उस सदी में किसी बिदती फिरके के अंदर ऐसा आलिम और आमिल तो दूर की बात है, उनकी जूतियों की नोक की जो गर्त है ना उसके बराबर भी आती है। उनकी जिंदगी का कोई अमल खिलाफ सुन्नत साबित करके बताओ। ये और बात है कि हमने इमाम अहमद रजा के मुतालिक ये बातें तो लोगों को बताई कि वो दोनों हाथ से लिखते थे, ये तो जिम्मेदार वो है जो बयान कर चुके। लेकिन मुझे तो इमाम अहमद रजा की जिंदगी में ये नजर आता है कि वो आखिरी दिन, अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों के अंदर दो लोगों के हाथ पर, दो लोगों के कंधों पर अपने हाथ रखकर अपने पैरों को जमीन से घसीटते हुए नमाज़े बाजमात के लिए मस्जिद में जा रहे हैं। मुझे ये बात नहीं कि कोई जो बयान करे उसका जिम्मेदार वो है, मैं ना मुखालफत कर रहा हूँ ना हिमायत कर रहा हूँ किसी के दो हाथ से लिखते नहीं, लेकिन मैं उनके दोनों हाथ को देख रहा हूँ तसव्वुरात में कि वो दो मानने वालों के कंधों पे हाथ रखकर बाजमात जा रहे। आखिरी अय्याम में इतने बीमार हो गए हैं कि चल नहीं सकते तो पैर रगड़ करके मस्जिद जा रहे। किसी ने कहा ऐसे वक्त में तो जमात माफ हो जाती है, आप घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो मेरे इमाम ने फरमाया जमात माफ हो जाए अलग बात है, लेकिन ये अदा तो मेरे नबी की सुन्नत है ना। हुजूर भी तो किसी के कंधे पर हाथ रखकर मस्जिद तक गए थे, जब मस्जिद जा नहीं सकते थे तो तब भी तो इस हालत में गए थे। बात जमात के माफ होने की या उसके अदा करने की नहीं है, हम इश्क के बंदे हैं, हम सवाब के सौदागर नहीं हैं, हम इश्क के बंदे हैं। हम तो देख रहे हैं कि महबूब की अदा क्या है, उसी अदा को अदा कर रहे हैं। मसलके आला हजरत का नारा लगाने वालों, क्या ये अदाएं हमारे अंदर भी है? जो बेटे की शादी में 3-3 दिन की नमाजें छोड़ दे, जो मैयत की मसरूफियतों में नमाजें छोड़ दे, आखिर वो इस अदा पर, इसलिए कि शायद हमने इसका जिक्र हो सकता है किसी को इस पर तकलीफ भी हो कि ये क्या बात की जा रही है, लेकिन मैं आपसे आपकी तकलीफ का मुझे कोई ख्याल नहीं, मुझे तो अपने अल्लाह की रजा का ख्याल है, इसलिए मैं वो बात करना चाहता। तो मैं बात करने चला था, बात दूर न निकले कि अगर मुत्तकी बन जाओ, अगर अल्लाह से डरने लगो, गुनाह छोड़, ऐसी जगह का रिश्ता आएगा गुमान भी नहीं होगा। देखो उसको मैं एक दलील की रोशनी, आपने सुना है कोई नई बात नहीं, मैं कोई नई बात के क्या कर सकता हूँ। 14 सदियों का जो ज़कीरा उसमें से बात है कि आप सुन चुके हैं, सुन्नी बहुत जलसा करते, सुनते भी है, कोई नई बात नहीं कर सकता, सिर्फ आपको याद दहानी करानी। फारूक आजम सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने ऐलान किया हमारे मजहब में दूध में पानी मिलाकर बेचने की इजाजत नहीं है। आपने फरमाया कोई दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचेगा। तवज्जो करना, ये बात आप बार बार सुन चुके हैं, लेकिन इसको मैं किसी और पैराए में आपके सामने रख रहा हूं, मेरी बहनों के सामने, आपके सामने। अच्छे रिश्ते चाहते हो, इससे बड़ा वजीफा कोई नहीं मेरे पास अच्छे रिश्ते का। फारूक आजम फरमाते हैं, मेरे नबी के दूसरे जानशीन है, खलीफा दुआ में, फरमाते हैं कि दूध में पानी मिला करके न बेचना। ठीक, हमारे यहाँ इस्लाम में देखो दूध महंगा बेचो, कितना ही महंगा, सब लोग 50 में बेच रहे हो, आम दिनों में, आम हालात में जब दूध मिल रहा हो हर जगह,
آپ 100 میں بیچیے نا. آج تک کس نے کالر پکڑا ہے کہ آپ نہ بیچیں؟ فتح القدیر کا یہ جو جزیہ ہے اسی پر تو نوٹ کی استعمال کی اجازت امام نے لکھی ہے نا کہ اپنی 1 پیسے کی چیز آپ 1000 میں بیچتے ہیں. عام حالات میں اگر کھانے پینے کی چیزوں کی قلت نہ ہو، حالات عام ہو، مارکیٹ اوپن ہو، تو آپ کتنے میں بھی بیچ سکتے ہیں. جس کو پسند آئے گا لے گا، نہیں لے پسند آئے گا نہیں لے گا. 50 روپے لیٹر بیچ رہے آپ پیور بیچیے، 100 میں بیچیے جس کو پسند. اور یہ ایک بات یاد رکھنا، آج بھی پیور کے خریدار لوگ ہیں. لوکل مال بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیور مال بیچو گے، کوئی خریدنے آئے نہ آئے، اللہ فرشتوں کو بھی انسان بنا کے بھیج دے گا. وہ رزاق ہے. یہ باتوں کو آپ کسی مجذوب کی بڑھ کہہ سکتے ہیں، کسی دیوانے کی آواز کہہ سکتے ہیں، لیکن عمل کر کے دیکھنا سچی بات ہے. تو عرض کیا کر رہا تھا، فاروق اعظم نے فرمایا پانی ملا کے نہ بیچنا. اب تو دودھ میں پانی ملا کے نہیں بیچا جاتا، اب تو پانی میں دودھ ملا کے بیچا جاتا ہے. ہاں چیک کریں. بلکہ اب تو دودھ بھی نہیں ہے، لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے کیمیکل کے اندر جب وہ پانی ملا کر کے اس کو چائے بنا کر کے بیچتے. اب تو ریلوے اسٹیشن کی چائے پینے کی ہمت بھی نہیں ہوتی. پتہ نہیں دودھ ملا ہوگا کہ کیا ملا ہوگا، خدا جانے کیا ملا ہوگا. یہ حالات ہے. لا الہ الا اللہ. اسلام کا نظام کتنا خوبصورت ہے. وقت کا امیر المومنین کہتے ہیں دودھ میں پانی ملا کے نہ بیچنا. اچھا پھر اس کے بعد کہہ کے سو نہیں جاتے. آج لوگ اس لیے کرپشن کا شکار ہے کہ جو لوگ قانون پاس کرتے کرپشن کے خلاف، وہی کرپشن کے اندر گرفتار ہے. کرپشن کا خاتمہ اس وقت ہوگا قانون پاس کرنے والا پہلے عمل کرے. یہ بات ہے. تو فاروق اعظم نے فرمایا دودھ میں پانی ملا کے نہ بیچنا. ٹھیک بات ہو گئی. لیکن رات کو نکلتے تھے مدینہ شریف کی گلیوں میں گھومنے کے لیے، کون کرپشن کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے. اچانک ایک کانپتی ہوئی بوڑھی آواز فاروق اعظم کے کان میں پڑی. کانپتی ہوئی بوڑھی آواز، بیٹی. جی ممی، جی امی. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ کہیں کہ یہ عربی میں ممی کہاں سے آ گیا. ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ تقریر سننے بھی آتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. بات اپنے لہجے میں کہی جاتی ہے تو عربی میں جی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن بات تو آپ کی کرنی ہے نا. ورنہ عربی متن آپ کے سامنے پڑھوں گا تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا. اور میری گزارش یہ بھی، میری عادت بھی ہے کہ میں بہت ہلکی زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے کسان بھائی بھی سمجھ لیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ لیں. یہ تو کہا جی امی کیا بات. کہا کہ بیٹا جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو. رات کا آخری پہر ہے. بوڑھی ماں اپنی جوان بیٹی سے کہتی دودھ میں پانی ملا. بوڑھی ماں کی آواز سن کر جوان بیٹی کی طرف جب کان لگے فاروق اعظم تو اس نے کہا امی تمہیں پتہ نہیں امیر المومنین نے منع کیا نا دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے. میں دودھ میں پانی نہ ملاؤں گی. تو کیا کہا بیٹی وہ امیر تو ہمارا سو رہا ہوگا، عمر سو رہے ہوں گے، وہ کہاں دیکھ رہے ہیں. تو پتہ ہے جوان بیٹی نے کیا کہا، امی امیر تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن تیرا اور میرا اور امیر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. واہ سبحان اللہ. اب اس پر یہاں تک تو آپ نے سنا. اب توجہ کریں. فاروق اعظم یہ سن کر آنکھیں چھلک پڑی کہ جوانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، ابھی بھی جوان ایسے لوگ موجود ہیں میرے مذہب میں، میرے مدینے میں. تو وہاں پر آپ نے نشان لگا دیا، گھر پہ نشان لگا دیا. نشان لگائے گھر گئے، آنکھ میں آنسو تھے. صبح ہوئی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا دیکھو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں کوئی شادی نہیں کر سکتا. تم میں کون ہے جو اس لڑکی سے شادی کرے گا جو اللہ سے ڈر کر کے دودھ میں پانی نہیں ملا رہی تھی؟ اس سے کون شادی کرے گا؟ آپ کے بیٹے تیار ہو گئے کہ ابو میں شادی کروں گا. آپ دیکھیں کوئی رشتے میں کسی بچولیا کو ڈالا گیا، کسی اغوا کو ڈالا گیا، کسی اغوا نے اغوائی کی. ایک لڑکی کا تقوی، اللہ اکبر، مدینہ منورہ کے عام گھرانے کا رشتہ نہیں آیا، وقت کے امیر المومنین کا رشتہ بغیر مانگے گھر تک کے چل کر آیا. اور وہ تقوی کی برکت تھی، پرہیزگاری کی برکت تھی. اور پھر فاروق اعظم کی وہ لڑکی بہو بن گئی، وقت کی امیر المومنین کی بہو بنی. کیوں؟ ڈگری کی وجہ سے نہیں، حسن کی وجہ سے نہیں، مال کی وجہ سے نہیں، نسب کی وجہ سے نہیں، صرف تقوی کی برکت سے امیر المومنین کی بہو بنی. اور صرف امیر المومنین کی بہو نہیں بنی بلکہ جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو اللہ نے فاروق اعظم کے بیٹے اور اس لڑکی سے ایک اور بیٹی عطا فرمائی. اور اس بیٹی کا نکاح پھر ایک جگہ ہوا. اسی بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا اسی بیٹے کو دنیا نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے جانا پہچانا.
یعنی وہ صرف عمر کی بہو نہ بنی بلکہ 14ویں پہلی صدی کا مجدد اور دوسرے امیر المومنین عظیم امیر المومنین جو ہے ان کی نانی بھی بن رہی ہے نا، وہ عمر ابن عبدالعزیز کی نانی بھی بن رہی ہے، ایک اور امیر المومنین کی، یعنی عمر ابن عبدالعزیز کی نانی بنی وہ۔ پتہ چلا تقوی کی برکتیں یہ ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیواروں، بات دور نکلی، عرض کیا کر رہا تھا کہ حرام نہ کماؤ۔ اور ایک اور جملہ دیکھیے، آپ اگر وقت تو پہلے ہی کم ہے، مجھے اپنی بات کر لینے دیں، اور آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میں اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں، بنگال کا نام بہت سنا تھا، لیکن پہلی بار آپ کے علاقے میں بہت محبتی لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ استقبال کر لیں، حضرت تشریف لا رہے ہیں، جو بھی مہمان آ رہے ہیں ان کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان بخاری، عرس بخاریہ، عرس نور الحسین بخاری، صاحب سجادہ حضرت علامہ سید سیف الحسن بخاری، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت فیضان بخاریہ۔ استقبال ہو گیا تو بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ لوگ ادب سے بیٹھ جائیں۔ مصافحہ صاحب صاحب سجادہ تشریف لا چکے ہیں، آپ درود شریف پڑھیں، میں اپنی گفتگو مکمل کر بیٹھ لیں۔ جائیں آپ لوگ۔ سب لوگ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے، آپ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ، سب مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی کہتا ہوں، صاحب سجادہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ انہوں نے محنتیں کی، کاوشیں کی، علاقے کے علماء کرام، سادات کرام نے محنت کی، اتنی خوبصورت محفل سجی اور بہت خوبصورت سے آپ لوگ سن بھی رہے ہیں۔ ایک بار پھر بلند آواز سے عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو یاد رکھیں، تقوی بڑی عظیم چیز ہے، گناہ سے بچنا بڑی عظیم چیز ہے، پرہیزگاری بڑی عظیم چیز ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے جس طبقے میں جو پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اور جہنم کا وہ طبقہ جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اللہ اکبر، اس میں جن کو ڈالا جائے گا وہ 2 لوگ ہیں۔ نمبر 1 کون؟ جو حرام کھانے والا۔ اور یاد رکھنا، آج کل مسلمانوں میں سود کا لین دین بھی عام ہو رہا ہے، لوگ سود کھا رہے ہیں، اور یاد رکھیے سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے، یعنی کہ بیاج جس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہیں کسی کا نام پر، کہیں کسی نام پر، کہیں کسی نام پر سود کو عام کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، جس نے سود کا 1 لقمہ کھایا، سود کا 1 لقمہ، بیٹھ جائیں۔ آپ سب کی محبتوں کا شکریہ۔ ایک بار درود شریف پھر پڑھ لیں اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو جس نے سود کا 1 لقمہ، 1 لقمے کی بات ہو رہی، جس نے سود کا 1 لقمہ کھایا، گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ یعنی جو اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرے، اس کو قیامت میں جو عذاب دیا جائے گا وہ سود کا 1 لقمہ کھانے والے کو دیا جائے گا۔ اب آپ بتائیں، جو بیاج کا دھندا کرتے ہیں، انٹرسٹ کا کاروبار کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ اس لیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اور اب گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری بات عرض کر دوں، سمیٹتے ہوئے، کہ ایک بندہ تو وہ کہ جہنم میں پہاڑ جو پگھلیں گے، جس حصے میں پہاڑ پگھلیں گے، جس حصے میں پہاڑ پگھلیں گے، اس میں جس کو ڈالا جائے گا وہ کون؟ حرام کھانے والا۔ اس لیے اب حرام نہ کھانا۔ اور نمبر 2 کون؟ اب وہ دوسرا بندہ سن لے جو گناہ کبیرہ
کرنا میں نے شروع کیا تھا، گناہ کبیرہ سے بچنے کا حکم ہے، بڑے گناہ سے بچنے کا حکم ہے، تو دوسرا کون بندہ اس حصے میں ڈالا جائے گا جس میں پہاڑ پگھلیں گے اور ایک بار ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم میں جس سے پناہ مانگتا ہے، اس طبقے میں اور کس کو ڈالا جائے گا؟ تو وہ دوسرے نمبر کا بندہ ہے جو نمازوں کو ترک کرتا ہے، جو نمازوں کو ضائع کرتا ہے، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، اس حصے میں ڈالا جائے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، آپ کی بہت بڑی تعداد ہے، ہندوستان میں جوان 60% ہے، 60% ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کے نام پہ بھی جمع ہو جاؤ۔ دیکھو، سننے کے لیے، تقریر سننے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے ہو، کاش کے عمل کے لیے بھی ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، آج مسجدیں ویران ہیں، آج مرثیہ خاں ہے مسجدیں، ہم نماز کے لیے نہیں آتے۔ کتنا سادگی کے ساتھ بہانہ بنا دیتے ہیں، مولانا ہم ناپاک ہے اس لیے نماز نہیں پڑھتے۔ آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، بتاؤ جو ناپاک ہو وہ مسلمان کیسا؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے بھائیوں، مسجدوں کی طرف آؤ، دیکھو اپنے مسائل ہے، کسی کا کیا مسئلہ ہے؟ روزی روٹی کا مسئلہ ہے، کسی کا بیٹی کا مسئلہ ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے، جس کو اولاد ہے اولاد نافرمان ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی بربادی میں، کوئی تباہی میں ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو اپنے مسئلے کا حل اچھی طرح یاد رکھنا۔ سن لیں آپ لوگ، دیکھیے کہ میں اس ماحول میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں، میں انڈیا میں ہی رہتا ہوں، ہندوستان میں ہی رہتا ہوں، اور آپ کی یہ چیخ و پکار سے میرے کان آشنا ہے، اور مجھے اس پہ کوئی برا نہیں لگتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میرا احترام نہ کرو، لیکن جس کی حدیث پڑھ رہا ہوں اس نبی کا تو احترام کرو۔ آپ چلاتے رہیں گے تو ہی میں گفتگو کرتا رہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ 4 لوگ کے چلانے میں مجھے فرق نہیں ہے۔ یہ جو ہزاروں اطمینان سے سن رہے ہیں، میری توجہ ان کی طرف، میری اپنی عادت ہے، میں کبھی نگیٹو کی طرف توجہ نہیں کرتا، میں ہمیشہ پازیٹو کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ چپ رہیں، خاموش رہیں، بیٹھ جائے، درود شریف پڑھیں، بیٹھے بیٹھے، بہت اچھے لوگ ہو، بہت اچھے ہو میرے بھائیوں، درود شریف پڑھ لو، ایک بار بلند آواز سے پڑھو درود شریف۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب گفتگو اختتام کو اینڈ کو پہنچ رہی ہے، تھوڑا سن لیں۔ کتنے اچھے لوگ ہیں بیچارے، گھنٹوں کھڑے ہیں، کھڑے۔ اللہ تعالیٰ ان کھڑے رہنے والوں کو بھی اور گھنٹوں سے بیٹھنے والوں کو بھی، جو دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، قیامت کا دن، اس دن اللہ ہم سب کو تکلیف سے بچا لے مصیبت سے۔ آج نبی رحمت کی محفل میں بیٹھے ہیں، کل قیامت کے دن نبی رحمت کے ساتھ اٹھنا اللہ ہم سب کو نصیب ہو۔ کوئی کاروبار کے معاملے میں پریشان، کوئی روزی روٹی کے معاملے میں پریشان، کوئی بیٹی کے معاملے میں پریشان، کسی کو اولاد نہیں ہے وہ دکھی ہے، جس کو ہے وہ اولاد سے دکھی ہے، اولاد فرما بردار نہیں۔ اب ہمارے مسائل کا حل کا، ہم سوچتے ہیں حکومتیں بدلے گی، فلاں پارٹی آئے گی تو مسئلے کا حل ہوگا، فلاں وظیفہ پڑھ لیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا، فلاں تعویذ دے لیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا، یہ دعا کر دے گا تو مسئلے کا حل ہوگا، وہ دعا کر دیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا۔ چلو امین القادری آ گیا ہے، ہماری بستی میں اس سے دعا کرا لو، وہ دعا کر دے گا تو مسئلے کا حل ہوگا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، سچی بات بتاؤں، جب تک مسجد میں نہیں آؤ گے اپنے مسئلے کا حل کوئی نہیں کر سکتا۔ کل بھی اپنے مسائل کا حل مسجدوں میں تھا اور اب بھی اپنے مسائل کا حل مسجدوں میں ہے۔ مجھ جیسا کیا، مجھ سے کوئی بہت بڑا بھی انسان آپ لے آؤ گے اور وہ بھی آپ کے لیے دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا بھی آپ کے حق میں قبول نہیں کرے گا۔ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میرے اور تمہارے نبی کا فرمان ہے، میرے اور تمہارے آقا کا فرمان ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے نیکوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے، نیکوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ اٹھا لیتا ہے۔ بلکہ آپ کو یہ بات کہوں، مسلمانوں اگر نماز پڑھو تو تم کو میری دعا کی اور کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی ہمارے لیے 1450 سال پہلے اتنی دعائیں کر چکے ہیں کہ اب ہمیں مزید کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس دعا کے ہم تک پہنچنے میں، اس کا فیضان پہنچنے میں ایک چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ کیا رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ کہ ہم نے رسول اللہ کو نماز چھوڑ کر کے ناراض کر دیا ہے۔ اگر ہم سجدہ کر کے حضور کو راضی کر لیں تو حضور کی دعاؤں کی برکتیں آج بھی ہمیں ہرا بھرا کر سکتی ہے، آج بھی ہمیں برکتوں
سے مالا مال کر سکتی ہے. کتنی عجیب سی بات ہے, ہمیں واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے, فیس بک کے لیے ٹائم ہے, ٹویٹر کے لیے ٹائم ہے, ہر چیز کے لیے ٹائم ہے, بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے, دوست احباب کے لیے ٹائم ہے, آخر اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے؟ وہ اللہ کو ٹائم نہیں دیتے. کتنے بے شرم ہو گئے ہم, کس قدر غدار ہو گئے ہم, کس قدر بے وفا ہو گئے ہم اللہ کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں. وہ اللہ جس نے زندگی دی, وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری خوبصورت شکل بنائی, کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھ کے اترانے سے پہلے سوچا ہوتا اگر یہی شکل کو اللہ چوہے جیسی بنا دیتا, کتے جیسی بنا دیتا, بندر جیسی بنا دیتا, ہے کوئی پوچھنے والا اس سے کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ آپ بتائیں, اللہ انسان نہ بناتا سور بنا کے پیدا کرتا, کوئی پوچھنے والا ہوتا کہ سور کیوں بنایا؟ کتا بنا کے پیدا کرتا, کوئی پوچھنے والا ہوتا کتا کیوں بنایا؟ اللہ اکبر. اپنی خوبصورت شکل کو دیکھنے والوں, کبھی کبھی اللہ رب العزت کے احسان کو تو سوچو. وہ اللہ کتنا شان والا ہے جس نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا. لوگ مجھے دیکھ کے میری تعریف کرتے ہیں. قرآن انسان کی حسن کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, اور قسم ہے اس شہر کی, امن والے شہر کی. بلکہ مفسرین کیا کہتے ہیں؟ اب آئیے مفسرین کے قول کے مطابق اس کی تفسیر کے حوالے سے اس کا مفہوم بیان کروں. شہر ابراہیم کی قسم, شہر موسیٰ کی قسم, شہر عیسیٰ کی قسم, شہر محمد کی قسم, چاروں محبوبوں کے شہر کی قسم اٹھا کر کہا جا رہا ہے اے اللہ اگر بغیر قسم کے بھی تو کہے تو ہم تیری ہر بات مانتے ہیں. لا ریب فی, تیری کسی بات میں ہمیں شک نہیں ہے, لیکن چار قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہے. اور وہ قسم کون سی؟ اس شہر کی قسم جس میں ابراہیم پیدا ہوئے, اس شہر کی قسم جس میں موسیٰ پیدا ہوئے, اس شہر کی قسم جس میں عیسیٰ پیدا ہوئے, اس شہر کی قسم جس میں محبوب پیدا ہوئے. پتا چلا نبیوں کی پیدائش کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ چار محبوبوں کے چار نبیوں کی مولود کی قسم اٹھا رہا ہے. اس سے پتا چلا مولود کی اہمیت کیا ہے. اس سے پتا چلا مولود کی اہمیت ہے. لوگ کہتے ہیں میلاد منانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جو مناتے ہیں ان سے پوچھ کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ میلاد منانے والے سے پوچھ. اگر کافر بھی میلاد منائے بھتیجا سمجھ کے تو جہنم میں اس کا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے. ہاں, جہنم میں اس کا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے. وہ کہا تم لوگ تو خواب کی باتیں بیان کرتے ہو. ہم نے کہا خواب کی بات ہم بیان کرتے تو مجرم ہوتے ہی. امام بخاری نے بیان فرمایا. ہاں, وہ کہا کہ آپ لوگ تو خواب کی بات, جب صحابی خواب بیان کر دے تب وہ خواب نہیں رہ جاتا, وہ روایت ہو جاتی ہے نا. ہاں, تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا. ایک بات آپ کو بتاؤں, میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ توجہ آپ کی, میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ جس کا کوئی تعلق بھی نہ ہو اس کو بھی میلاد کی برکت ملتی ہے. میلاد سے ہی ہوتا ہے. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب قارون زمین میں دھسا, آپ کو پتا ہے قارون کیوں دھسا؟ لیکن دھسا اتنا تو پتا ہوگا, ابھی اس کی طرف جاؤں گا تو آدھا گھنٹہ اور چاہیے, لیکن اس کا نہیں کچھ کوئی ذکر کر. قارون زمین میں دھسا یہ تو پتا ہوگا آپ کو, قارون زمین میں دھسا. اب دھستا رہا. کب تک دھسا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے دھسا. اور کب تک دھستا رہا؟ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے تک دھستا رہا. جیسے حضور کی ولادت ہوئی اور حضور کے قدم زمین کو لگ گئے, اللہ نے فرمایا اب قارون نہ دھسے گا کیونکہ محبوب کے قدم زمین کو لگ گئے. قارون کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میلاد مصطفیٰ سے قارون کا کوئی تعلق نہیں. لیکن بات کتنی ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. رحمت للعالمین نے پیر زمین پہ کیا رکھ دیے. اب وہ دھستا ہوا قارون نہیں دھس رہا ہے, وہ وہی رک گیا ہے. کیوں؟ حضور کی میلاد ہو گئی. اللہ, جب قارون جیسوں کو ایسی میلاد کی برکتیں نصیب ہوتی ہے تو غلامان مصطفیٰ کو کیسے نصیب ہوگی؟ سوچو تو صحیح. میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میلاد سے یہ ہوتا ہے کہ ساری روئے زمین مسجد بنا دی جاتی ہے. مسجد بنا. ایک بات آپ کو بتاؤں, حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ نے میری برکت سے روئے زمین کو کیا بنا دیا؟ کیا بنا دیا؟ یعنی کہ پہلے کے لوگوں کو عبادت کرنا ہوتا تھا تو عبادت خانے میں جانا پڑتا تھا. اب مسلمان جہاں نماز کا ٹائم ہو نماز شروع کر دے. کیا جگہ ہے وہ؟ مسجد. ایک بات اس سے اور بتاؤں, جب مسجد ہو گئی روئے زمین تو مسجد کے اوپر کوئی زنا کرتا ہے کیا؟ مسجد کے اوپر کوئی شراب پیتا ہے کیا؟
مسجد کے اوپر کوئی چوری کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے مسجد میں چوری؟ حضور کہہ رہے کہ مسجد ہو گئی، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا اور یہی اس کا مطلب ہے کہ سجدہ گاہ بن گئی، لیکن جو چیز سجدہ گاہ ہے پھر وہ زنا گاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ شراب گاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ چوری گاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب لوگ زمین کو کچھ مانے، تم تو سجدہ گاہ مان رہے ہو نا۔ جب تم سجدہ گاہ مان رہے ہو تو زمین کے اوپر پاپ کیوں کرتے ہو، گناہ کیوں کرتے ہو؟ زمین پہ گناہ کرنے نہیں آئے، زمین پہ سجدہ کرنے آئے، زمین پہ اللہ کی عبادت کرنے آئے۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، ہمارے مسائل کا حل کل بھی مسجد میں تھا، سجدے میں تھا، اور آج بھی سجدے میں ہے، اور جب تک سجدہ نہیں کرو گے اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی۔ حکومتیں آئے گی چلی جائیں گی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، جو اس وقت ظالم آئے ہیں دنیا میں، کہیں ہر ملک کا یہی حال ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، اس سے زیادہ ظالم آئیں گے اگر عبادت نہیں کرو گے، اس سے زیادہ ظالم ہے۔ جو تکلیفیں آج ہیں اس سے زیادہ تکلیفیں بڑھے گی۔ ارے اللہ نے ہمیں خوبصورت شکل دی، رزق دیا، اچھے ماں باپ دیے، ساری نعمتیں دی، کیوں اس کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ چاہیے، 10 منٹ، 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا، کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ اور سن لو، اگر نماز نہ پڑھو تو اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آپ یہ سوچتے ہو کہ نماز چھوڑ دیں گے تو بھی حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے؟ نمازوں کو ترک کرو گے پھر بھی حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے؟ یاد رکھو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ حضور فرمانے، ہوش کے ناخن لو، جس سے ماں باپ بیزار ہو جائے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جس سے اللہ کے رسول بیزار ہو جائے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہو امام اہل سنت کی بات بہت زیادہ کرتے ہو؟ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ جو اذان کا جواب نہ دے اور دنیا کی باتیں کرے، ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ امام اہل سنت نے لکھا جو نماز پڑھے لیکن رکوع صحیح نہ کرے، پڑھتا ہے نماز لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا، تو حدیث پاک انہوں نے کوٹ کی کہ جو رکوع صحیح نہیں کرتا، ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ نماز پڑھتا ہے مگر رکوع صحیح نہیں پڑھتا تو ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، جمعہ تک نہیں پڑھتا، جمعہ کے دن آتا ہے تو 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، وہ کیسے مومن مرے گا؟ وہ ایمان پر کیسے مرے گا؟ اور آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ بے نمازی پر مسلسل اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ حضور اپنے صحابہ کو بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے روکتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بے نمازی بن کر حضور کے عاشق کیسے ہو سکتے ہو؟ بے نمازی بن کر غوث اعظم کے عاشق کیسے ہو سکتے ہو؟ ہم تو قادری ہیں۔ میں نے کہا اپنا منہ آئینے میں دیکھو، کون سے قادری ہو؟ صرف کپڑا پکڑ کے کسی کو قادریت ملتی ہے؟ میرے جملے تلخ ہو تو معاف کر دینا، لیکن وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جن کی قادریت پہ ناز کرتے ہو، غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جو غوث اعظم بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں گوارا نہیں کرتے، قبرستان غوث پاک کا نہیں ہے، توجہ ہے آپ کی؟ قبرستان غوث پاک کا نہیں ہے بظاہر۔ غوث پاک فرماتے بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ تو جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے، وہ غوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے میں کیسے پسند کرتے؟ غوث پاک کے سلسلے میں غوث پاک کی مرضی سے کوئی داخل ہوگا تو میرے بھائیوں نماز کی طرف آؤ، اور اگر نماز نہیں پڑھو گے تو پھر کون سے حصے میں داخل کیے جاؤ گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنم کا حصہ جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے، اور وہ جہنم کا حصہ جس کے اندر پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ میرے بھائیوں اپنی جوانی پہ رحم کرو، اپنے حال پہ رحم کرو۔ بتاؤ جس جہنم کے حصے میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، جس جہنم کے حصے میں پہاڑ بھی
پگھل جائیں گے، اپنے جسم کا کیا بنے گا؟ آؤ سچی توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کر لو، عرس بخاری میں آنے والوں عہد کر کے جاؤ کہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوٹے گی، آج کے بعد کبھی بد نظری نہیں کریں گے، آج کے بعد گناہ کبیرہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر آپ نے سچی توبہ کر لی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آج بدل جاؤ، کان کھچنے کا نام توبہ نہیں، گال پیٹنے کا نام توبہ نہیں، استغفر اللہ پڑھنے کا نام صرف توبہ نہیں، بلکہ توبہ یہ ہے اپنے اللہ سے وعدہ کرو آج سے پہلے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو مولا میں معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد سردی ہو یا گرمی ہو، بارش ہو، کچھ ہو، ایک بار آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کہتے نا کہ میرے پیر پکڑ کے کہہ دے نمازی بن جا تو میں آپ کے پیر بھی پکڑ کے کہتا، لیکن مسلمانوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نماز چھوڑ کر ہم رسول اللہ کے سچے امتی نہیں ہو سکتے۔ کچھ کرو یا نہ کرو کم سے کم نمازی بنو، جو نمازی بنتا ہے وہ دیندار خود بخود بن جاتا ہے، جو نمازی بنتا ہے دھیرے دھیرے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ارے سجدے میں جا کے دیکھو کیا ہے، روزی کا مسئلہ نہ حل ہو تو کہنا، رزق کا مسئلہ حل نہ ہو تو کہنا، مسائل کا مسئلہ حل نہ ہو تو کہنا، یاد رکھنا میرے بھائی جس سجدے میں خدا ملتا ہے اس سجدے میں کیا نہیں مل سکتا، لیکن سجدہ کر کے دیکھو۔ لیکن ایک آخری بات کہتے ہوئے جاؤں، یاد رکھنا نماز پڑھنا تو ایسے کے پیچھے پڑھنا جس کا سر کعبے کے سامنے جھکتا ہو اور دل مکین گنبد خضرا کے سامنے جھکتا ہو، کسی غدار نبی کے سامنے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ امام اس کو بناؤ، امام اس کو بناؤ جو امام الانبیاء کا ادب کرتا ہو اور جس کا عقیدہ یہ ہو انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ صاحب سجادہ کا حکم ہے 10 منٹ اور بول دوں، 10 منٹ اور بول دیتا ہوں، بات پوری کرتا ہوں۔ توبہ کرو، آج سے پہلے جو ہو گیا توبہ کرو، اور عرس میں اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، عرس میں اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی زندگی بدل دیتا ہے، زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ آؤ میں بھی اور آپ بھی سچی توبہ کریں، اس لیے کہ جب ولیوں کے یہاں توبہ کی جاتی ہے، اللہ والوں کے یہاں توبہ کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر گنہگار کو نہیں دیکھتا بلکہ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ دیکھو ایک روایت آپ نے سنی ہوگی، اکثر بیان کی جاتی ہے، اللہ اکبر، کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے توبہ کرنی ہے، یعنی بدل جانا ہے، نیک بن جانا ہے۔ تو اس نے ایک آدمی سے مسئلہ پوچھا، کسی جاننے والے سے مسئلہ پوچھا، بھئی میں 99 قتل کیے میں نے، اب میں اگر توبہ کروں تو قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو کچھ لوگ زیادہ بے ہوشیار ہوتے ہیں، اپنے سوا وہ کسی کو جنتی سمجھتے ہی نہیں، اپنے سوا وہ کسی کو نیک سمجھتے ہی نہیں۔ تو اس نے کیا کہا، واہ صاحب 99 قتل کر لیے اور 99 قتل کرنے کے بعد جو اب آپ توبہ کرنے جا رہے، جاؤ جاؤ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ میں بطور مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں، جاؤ جاؤ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو وہ تھوڑا سا تھا دیوانہ آدمی، تو اس نے سوچا 99 قتل پہ بھی جہنم ملے گی تو پھر 99 کی وہ پورا نہ کر لیں، پورا 100 نہ کر لیں، اس نے اسی کو قتل کر دیا، یعنی جو 150 شادی کرنے گیا اس نے 100 ہو گئے۔ 100 کے بعد وہ کسی اللہ والے سے صاحب دل سے ملا، کہا میں نے 100 قتل کیے، توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میں تیری توبہ قبول ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ دیکھو لیکن اس نے بتایا کہ یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ولیوں کے یہاں جانے سے کیا ملتا ہے، کیا ملے گا عرس میں جانے سے، کیا ملے گا آستانے پہ جانے سے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے 100 قتل کرنے والا جب توبہ کرنے کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ صاحب دل کہتا ہے ہاں تیری توبہ قبول ہوگی۔ یہ قریب میں ولیوں کی بستی ہے، یہ قریب میں ولیوں کی بستی ہے، اگر تو ان ولیوں کی بستی میں جا کے توبہ کرے گا تو اللہ تیرے گناہ نہ دیکھے گا بلکہ اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ میں بھی کہہ دوں یہ قریب میں ولیوں کی بستی ہے، یہ قریب میں ولیوں کی بستی ہے۔ ارے وہ ولی تھے لیکن سید العالمین کی اولاد نہیں تھے، یہ تو ولی بھی ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد بھی، مخدوم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صاحب سجادہ
ولیوں کی بستی میں آئے ہیں. اللہ اکبر. تو کہاں ولیوں کی بستی ہے اور تم توبہ کرو گے ادھر جا کے. اب سوچو, اس نے توبہ کی نیت سے ولیوں کی بستی کی طرف قدم بڑھایا. اللہ کی شان دیکھو, اس نے ولیوں کی بستی کی طرف قدم بڑھایا. اللہ کی شان دیکھو, ابھی قدم اٹھا کر کے آگے بڑھا ہی تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا اور دھڑام سے زمین پہ گر پڑا. جب انتقال ہوا تو فرشتے آئے, جنت کے فرشتے, رحمت کے فرشتے بھی آئے, جہنم کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے. ایک بات آپ کو کہوں, فرشتے اپنی مرضی سے آتے جاتے ہیں کیا؟ فرشتے اپنے, بھائی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں چلے آئیں؟ ایسا نہیں ہوتا نا, جس کو اللہ بھیجتا ہے وہی آتا ہے. لیکن یہاں اللہ نے دونوں کو بھیجا. دیکھو اللہ بتانا چاہتا ہے, ایسے موقع پہ اللہ بتانا چاہتا ہے کچھ. دونوں آ گئے, رحمت والے بھی آ گئے, عذاب والے بھی آ گئے. اب دونوں کہتے ہیں ہم لے جائیں گے, ہم لے جائیں گے. ارے ہم لے جائیں گے, تو پھر دونوں میں گفتگو ہوئی. کہا تم کیوں لے جاؤ گے؟ کہا یہ تو پاپی تھا, مجرم تھا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا, مولا ہم لے جانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم لے. تم کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ وہ 100 قاتل 100 کا قتل کیا تھا, تم کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ مولا 100 کا قتل تو کیا تھا, لیکن اللہ والوں کی بستی کی طرف توبہ کی نیت سے چلا تھا, ابھی پہنچا نہیں, صرف چلا تھا. یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں, کسی کا در ایسا نہیں جس کے در پہ جاؤ اور ناکامی کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو کامیابی مل جائے, ایسا نہیں ہے. ایک میرے اللہ کا در ہے, اللہ کا در جو خود فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر کے جایا کرتی ہے. وہاں اگر بیٹھ جاؤ گے تھک کے رستے میں تو منزل خود چل کر تمہارا استقبال کرے گی. اللہ اکبر. تو کیا کہا, تم کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ توبہ کی نیت سے ولیوں کی بستی کی طرف چلا تھا. تو اللہ فرماتا ہے ایک کام کرو, جاؤ. اب دیکھو, اب یہاں پر کچھ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں. تو کہا صرف توبہ کی نیت سے وہ بخشا گیا. میں نے کہا توبہ کی نیت کا میں تو منکر ہی نہیں ہوں, اسی عنوان کو بیان کر رہا ہوں, لیکن بخشش وہ توبہ کی نیت پر نہیں ہوئی, بخشش کسی اور ہوگا. آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ہاں, توبہ کی نیت کا انکار ہی نہیں, لیکن بخشش کیوں؟ بھائی بخشش اس پہ ہو جاتی ہے, سب نکل گیا, سب جا گئے, معاف کر دیا, نیت سے چلا معاف کر دیا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا, حدیث اٹھا کر دے گے, کیا کہا, اس کے لاش سے لے کر, اس کی لاش سے لے کر اس کے گھر تک کا فاصلہ ناپا جائے.